جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، پردہ سے ایک لمبا موضوع ہے کرسی آگے کر دو اور اس سلسلے میں ہم آپ سے اور آگے جی جی پوری کی پوری گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، بلکہ میں آرگنائزر سے التجا کروں گی کہ جب ہم فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے سپٹمبر میں، تو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھیں، لیکن فی الوقت آپ پلیز پردے کے بارے میں یہ فرمائیے گا کہ ہاتھ اور چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ خانہ خدا میں دیکھا کہ وہاں جو حکومت کی طرف سے خادمائیں ہیں ان کا تو آنکھ بھی نہیں، انگلی بھی نہیں، چہرہ تو درگرا ایک انگلی بھی نظر نہیں آتی، تو اصل حکم چہرے اور ہاتھ کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر دو، یہ ایک آیت ہے اس کا مجھے شان نزول مختصر سا فرما دیجیے، اور وہ آیت پوری کا ریفرنس، وہ آیت یہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رَمَى۔ بالکل ٹھیک۔ میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا۔ پردے کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہے تو تفصیل درکار، اور اس پر میرے مفصل خطبے، کیونکہ یہ موضوع اس دور میں کچھ نہ الجھ گیا۔ اچھے بڑے عالم جو بالکل نیک تھے، ٹھیک تھے، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی جیسے، اور ان کی پیروی میں بہت سارے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ کا چہرہ، ہاتھ کا اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں، یہ انہوں نے کتابیں لکھ لی، حجاب المرأۃ المسلمہ، تو یہ غلط فہمی ہوگی، اصل بات نہیں ہاتھ اور چہرے کا پردہ، مگر اس کی ایک خاص حد ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بھی یہ کرواتے ہیں کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اپنے خاندان کے، وہاں بھی عورتیں چہرے چھپاتی پھرتی ہیں، وہاں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں دین کو پوری طرح سمجھتے۔ بہت سے دائرے ہیں جہاں الگ الگ پردہ، خامد بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں تک۔ اس کے بعد جو محرم لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے صرف چھاتی اور پیٹھ اور جو رانے ہیں یہ نہیں ننگی کی جاتی، باقی باپ اور بھائی کے سامنے کبھی کاروبار میں گردن، یہ بازو، یہ ٹانگیں، نیچے سے پنڈلیاں ننگی کرنی، سب جائز، یہ محرم ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسلام میں نکاح حرام ہے۔ ظہر، بطن اور جو ہے یہ ران، یہ ہے پیٹ، یہ پشت اور یہ رانے، یہ محرم کے سامنے نہیں، کسی حالت میں نہیں ننگی کی جائے، مجبوری الگ ہے۔ اور اس کے بعد دائرہ کہ وہ محرم نہیں ہے مگر رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے یہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائیں گے، زیب و زینت کے بغیر، سادہ حال، یہ سورہ نور میں۔ اب دائرہ شروع ہوتا ہے اجنبی لوگوں سے واسطے کا، گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ سورہ احزاب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو اس اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور اپنے چہرے جو ہے چھپاؤ، سوائے تھوڑی سی آنکھیں، باقی سارا جو ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ چار جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پردے کے احکام کے، زوجین کا کیا ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ملنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سے لوگوں کو غلط فہمی، جو مشدد لوگ کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ دیور اور جیٹھ کا کیا، تو آپ نے فرمایا ہم الموت، وہ تو موت، اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ گھر میں بھی عورت نے منہ چھپائے، دیوروں جیٹھوں سے بیچاری کرتی ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ہو گئی، طلاقیں ہو گئی۔ میں نے کہا یار اس میں پردے کا کہیں ہے، خدا کے بندو اس کا شروع پڑھو۔ یہ تنہائی کی بات تھی کہ کوئی مرد عورت جن کا نکاح اسلام میں حرام ہے، وہ تنہائی میں اس طرح بند کمرہ کہ کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، یہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ وہاں پوچھا گیا کہ ہم قریبی رشتہ دار خامن کے، فرمایا وہ تو موت ہے، وہاں بیت کر دی۔ یہ خلوت کی بات ہے، تنہائی، چہرے وغیرہ کے پردے کی بات نہیں۔ سورہ نور میں کہہ دیا کہ گھروں میں جانا تو اجازت مانگو، اجازت مانگی تو وہاں فرمایا عورتیں دوپٹے ٹھیک کر لیں، اور منہ اور ہاتھ الا ما ظہر منہ، یہ ننگے جو رکھیں کوئی نہیں۔ باہر جب نکلیں گی نا پھر کہا یدنین علیہن من اللہ، بڑی چادر ہو اوپر اس کو اپنے اوپر لٹکائیں، چھپا لیں اپنا سب، پھر چہرہ اور ہاتھ بھی لٹکا چھپانے۔ وہ پورے خطبات جو ہے نا لے لیں انشاءاللہ، وہاں دلائل اور ہر چیز میں نے جو سوال تھی حل کر دی۔ اب بات جو ہے نا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکی وہ مٹھی، ومار میں تاجر ویدہ، آپ نے وہ پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب اس سے بھی کئی لوگوں نے غلط نتیجے نکال لیے کہ پھر رسول خدا ہوئے نا، جب اللہ کہتا کہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، ہاتھ تو آپ کا ہی تھا، یہ غلط بات، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا۔ وہاں یہ آتا ہے دوسرا ٹکڑا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ جب کافروں کو تم نے قتل کیا تھا، جمع کر دیا، تو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتل، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ انہونی بات جو ہماری کوشش سے نہیں وہ ہو سکتی تھی، جب ایسا نتیجہ اللہ اپنے فضل سے برآمد کر دیتا نا، اس کو پھر کہتا کہ آپ کی مٹھی نے کیا کرنا تھا، آپ نے جب مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی جو نتیجہ اس کا نکلا کہ وہ سب کافروں تک پہنچ گئی، ایک مٹھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چہرے رسوا کر دیے۔ یہ کام آپ کی مٹھی نہیں کر سکی،
اور صحابہ کرام کا بھی وہ میں نے بیان کو کہہ دیا. ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا قتل تم اے صحابہ, جب تم نے نہیں کیا تھا, اللہ نے. کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا, 2 گھوڑے, تلواریں بھی بہت تھوڑی, بہت بے بس, 313 وہ 1000. تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سائے اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا, ہم نے کیا. ہوتا اسی نے کیا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا. جی مولانا صاحب, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلاف تو مرد و زن ہے اور جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے, اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے. بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا. دینی جماعتوں ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے, حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی, وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے. ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں, لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں, بے قرار ہیں, قدم نہیں اٹھاتے. ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا. بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی, لڑکوں سے آگے نکل جاتی, کوئی بات نہیں. ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ, محب الدین طبری جیسے امام حرم, ان کی سندیں, ان کی استاد جو تھی, ان کی عورتیں جو محدثات تھیں, پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھیں, وہ بھی ان کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی, علم میں کوئی رکاوٹ نہیں, مگر اختلاط بری کیا. مگر اس کا کیا کیا, کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں, کوشش نہیں کرتا. اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں, جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں. اللہ ہی شاد و نادر کسی کی عصمت بچائے, ورنہ حرام زادے کی جو ڈیری ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور جو لڑکیاں یہاں پر پردہ کرتی ہیں تو باہر کے ممالک جہاں پر پردے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں, یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں. یہی کرنا چاہیے بیٹا, ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے. میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو, ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی, قرآن حدیث یہ بتائیے غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے, اسلامی ادارے مجرم ہیں لوگ, دار الکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے, ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے. ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا, ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے, کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے, تو بیٹا سب کوئی غلطی ہو رہا. اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے. اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے نالاں تھا نا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے, کرنا ذلیل اور رسوا کیا. وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, بچوں کے لیے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤں. اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر, کیا نتیجہ کہ صرف روٹی میری تنخواہ, کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ, نہ رسول کی تعلیم کا, نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, نوکری کر رہے ہیں. نوکری تعلیم کا نچوڑ. اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ. روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر کمائی, کسی نے پروفیسر بن کر. علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے, طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک خوش ہو. کچھ نہیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نادان, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اب کیا ہے, عورتوں کو مرد بنا رہا ہے, بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کہتی ہیں ترقی. ہم شانہ بشانہ. بھائی مرد عورتوں والے, جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق, لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں. انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوڑی لگا کر آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ. فرمایا شرم کر, اللہ نے الگ الگ رکھا ہے. وہ عورتیں بنیں کوئی اس میں حد تک نہیں, کوئی توہین ہے. ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں سر کا تاج ہے, اور مرد بن کر اپنے کام کر. جی میرا ایک کوشچن کرنا ہے کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ, اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے, لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تک کہ ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو, تو یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں روٹی پکا کے دے دیتی ہیں, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. تو ہمیں کوئی اتنا یہ, اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. مطلب ان کی خدمت کا کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا, اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں.
اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میرے خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کمی کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی. نہیں بیٹا، نہ